اس ملک کی آزادی کے سلسلے میں میرے حضرت مفتی احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ ایک شعر سنایا کرتے ہیں. اسی شعر سے میں شروعات کرتا ہوں کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں. اس ملک کی آزادی کے لیے جو قربانیاں علماء کرام نے، مسلمانوں نے دی، آج اس سے ہم ہی لوگ باخبر نہیں ہیں. میں آپ کو کیا یاد دلاؤں؟ 1756-57 میں پلاسی کے میدان میں نواب سراج الدولہ کی شہادت سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. 1799 عیسوی کے اندر سلطان ٹیپو سرنگا پٹنم کے میدان میں شہید ہوتے ہیں، اور جس دن سلطان ٹیپو کی شہادت ہوئی ہے، انگریز افسر لارڈ ہارس نے، جو حقیقت میں ہارس صفات کا آدمی تھا، اس نے کہا تھا کہ آج سے یہ ملک ہمارا ہے. 1803 ہجری عیسوی میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا، یہ ملک دارالحرب انگریزوں کا ہو گیا ہے، اس کو آزاد کرانا ہر ایک کی ذمہ داری ہے. اس کے بعد 1857 کو تو سب جانتے ہیں. خود پنڈت میوارام گپتا لکھتے ہیں کہ 1857 کی جنگ میں تقریباً 55,000 مولویوں کو اور 5 لاکھ مسلمانوں کو پھانسی کی سزا دی گئی. اتنی بڑی قربانی 1857 میں ہوئی، اور اسی 1857 میں شاملی میں ہمارے اکابرین جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کو بعد میں قائم کیا، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی، حضرت حافظ ضامن شہید، اور حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کا زوردار مقابلہ کیا. 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی. یہ وہ عظیم تاریخ ہے اس ملک کی آزادی کے خاطر جو مسلمانوں نے دی ہے. آج اس کو بھلایا جا رہا ہے یا غفلت سے ہم ہی اس کو پڑھتے اور جانتے نہیں ہیں. ابھی میں آپ کے سامنے 1799 کی سری رنگا پٹنم کی جس جنگ کا تذکرہ کر رہا تھا، اس کے متعلق ایک اتہاس کی عجیب بات عرض کر دوں. دارالعلوم دیوبند سے شائع ہونے والے رسالہ آئینہ دارالعلوم میں مولانا کفیل احمد علوی کا ایک مضمون شائع ہوا تھا. اس میں لکھا تھا کہ اسی سری رنگا پٹنم کی جنگ میں 1799 میں سلطان ٹیپو شہید نے پہلی مرتبہ راکٹ کے ذریعے سے انگریزوں کی فوج کے اوپر حملہ کیا تھا، اور انگریزوں کو حیرت ہوئی تھی کہ یہ کیسی ٹیکنالوجی یہ کہاں سے لائے، اور پھر اسی کو وہ لے گئے اور اس کے اوپر ریسرچ کر کے آج کی جدید راکٹ اور میسائل کی ٹیکنالوجی کو انہوں نے آگے تک پہنچایا. اتنے شاندار کارنامے جو ہے ہمارے بڑوں نے دنیا کو پیش کیے ہیں. مولانا کے استقبالیہ کلمات میں انہوں نے اتہاس کی ایک عجیب بات ہمارے سامنے اٹھائی ہے. میں اس کے اوپر 2 لفظوں میں ذرا کھل کے کہوں گا. جس وقت مہاتما جی کی ڈانڈی یاترا ہمارے بازو میں دھامڑ گاؤں میں پہنچی ہے، تو اس وقت ہمارے جامعہ اسلامیہ ڈابھیل کے استاد یعنی شکشکوں کا ایک پرتیندھی منڈل گاندھی جی کو ملنے کے لیے دھامڑ گیا، اور پھر دوسرے دن وہی پرتیندھی منڈل یہاں نوساری شہر میں آ کر گاندھی جی سے ملا. اور اس وقت ڈابھیل میں شیخ الحدیث یعنی سب سے بڑے اچ کوٹی کے شکشک وہ مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو پوری دنیا کے اندر حدیث کے علم کے بے مثال امام تھے. ان کے پاس سے انہوں نے مضمون
فتویٰ تیار کروا کے گاندھی جی کی خدمت میں پیش کیا۔ یہ میں جو الفاظ کہہ رہا ہوں یہ صرف ہماری اردو کی کتابوں کے نہیں ہیں، خود ہماری گجرات سرکار نے ڈانڈی یاترا کے نام سے ایک پستک چھپوایا ہے، اس کے صفحہ 254 سے لے کر کے 266 تک پورے 11 پیج کے اندر اس بات کا پورا تفصیل سے تذکرہ موجود ہے، جس کے اندر لکھا ہے کہ گاندھی جی نے یہاں نوساری کی جاہر سبھا کے اندر دوسرے دن علل اعلان کہا کہ مجھے کل ڈابھیل کے مولویوں کے ذریعے سے پتہ چلا کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نمک وغیرہ کے اوپر ٹیکس لگانے کو نہ کہتے ہیں، ناجائز کہتے ہیں۔ اور پھر مولانا انور شاہ کشمیری نے کچھ دعائیہ کلمات کہلوائے تھے، تو اس پر گاندھی جی نے بہت شکریہ ادا کیا مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اتنا شاندار اتہاس اس ڈانڈی یاترا کے ساتھ ہمارا وابستہ ہے، اور ہمارے اس وقت کے ڈابھیل کے استادوں میں مفتی عتیق الرحمان صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور آزاد ہندوستان کی پہلی پارلیمنٹ کے ممبر مجاہد قوم و ملت حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب سہاروی رحمۃ اللہ علیہ دھامن سے لے کر نوساری، نوساری سے لے کر ڈانڈی تک اس پوری یاترا میں گاندھی جی کے ساتھ میں رہے ہیں، اور اس پورے سفر میں انہوں نے ساتھ دیا ہے۔ اتنی عظیم قربانی اور تاریخ ڈانڈی یاترا کے ساتھ ہماری وابستہ ہے۔ یہ تحریک ریشمی رومال حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے 1876 عیسوی سے اس کی شروعات کی تھی۔ 1916 تک مسلسل 40 سال تک اس کی خفیہ تیاریاں ہوتی رہی، اور آپ نے ابھی سنا کہ اس تحریک کا 1916 میں جا کر کے انگریزوں کو پتہ لگا، پھر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی گرفتاری ہوئی۔ اسی زمانے میں 1915 میں حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے افغانستان میں آزاد ہندوستان جلا وطن حکومت قائم کی گئی، اور جس کے پہلے صدر راجہ موہندر پرتاپ کو بنایا گیا۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ مسلمانوں کی بہومتی والا ملک، اور کچھ مسلمان مولوی جا کر کے وہاں ایک آزاد جلا وطن حکومت قائم کرے، اور اس کے اندر سب سے پہلے صدر راجہ موہندر پرتاپ کو بنائے۔ اس سے بہترین قومی ایکتا کا نمونہ اور کہاں دیکھنے کو ملے گا؟ یہ وہ مثالی قومی ایکتا تھی جو ہمارے بڑوں نے اس ملک کی آزادی کے خاطر پیش کی تھی۔ 23 صفر 1335 ہجری 1917 میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی گرفتاری ہوئی، اور 13 مارچ 1920 کو حضرت کی رہائی ہوئی، اور 8 جون کو آپ بمبئی پہنچے ہیں۔ تقریباً 3 سال اور 7 مہینے کے بعد اپنے وطن لوٹ کر کے تشریف لائے، اور یہ جو آپ کی چروڑ ہوئی تو میں بہت ہی مبارکباد دوں گا آج کے ہماری اس مجلس کے مہمان خصوصی ملک و ملت کے قائد حضرت مولانا سید محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو۔ آپ کی کوششوں کی برکت سے حکومت ہند نے، ہندوستان کی گورنمنٹ نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی اس چروڑ پر، اور حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ پر پوسٹل ٹکٹ جاری کیے، اور جو ہے ان کی یاد کے اندر یہ ٹکٹ جاری ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ان مساعی کو قبول فرمائیں، اور مزید قوم و ملت کے لیے آپ کی زندگی کو قبول فرمائیں۔